آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین مؤمنین کی صفات میں سے ایک دو صفت اور بیان فرما رہے ہیں کہ مؤمنین لوگ جو ہے وہ لوگ ہیں والذین یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، آپ کی طرف جو نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید، وما انزل من قبلک، اور وہ جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ لوگ آخرت اور قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مؤمنین کے صفات میں سے ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الفاتحہ میں، ہم نے کہا تھا کہ یا رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ پاک آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ تو اللہ رب العالمین کا بیان سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن مجید میں جو دوسری سورت ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یعنی جو بندہ اللہ سے ہدایت کا دعا اور طلب کرے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلائے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو جواب میں یہ قرآن مجید ملتا ہے کہ جو بندہ سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، جو بندہ حق اور سچ راستہ کو اپنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ وہ جہاں پر آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی سیدھے راستے کا، تو اللہ نے جواب میں سورۃ الفاتحہ اور پورا سورۃ البقرہ اور پورا قرآن کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف چل جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے متقین اور مؤمنین کا صفات کا بیان فرمایا تھا۔ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ صدقہ دیتے ہیں، اور جو کتاب آپ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے ان پیغمبروں پر جو کتاب نازل کی گئی اس پر بھی یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ اب قرآن مجید ہے، اس پر الحمدللہ ہم سب ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تورات، زبور، انجیل، اس اور جتنے بھی آسمانی صحائف ہیں، ان سب پر مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ پکا ہے۔ اب یہ جو خصلتیں اور جو صفات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، مومنوں کو چاہیے کہ وہ ان صفات کو اپنے اندر عملی طور پر لائے۔ تو آج اللہ رب العالمین فرماتے کہ یہ مؤمنین وہ لوگ ہیں جو اس قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں جو حکم دیتا ہے ہم اس حکم کو کریں، اور جس سے قرآن مجید ہمیں منع فرماتا ہے اس سے ہم منع ہو جائے۔ بعض ہمارے زندگی میں ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادوں کے زمانوں سے بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو نہ تو اس قرآن مجید میں اس کا ثبوت ملتا ہے اور نہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن ہم وہ کام کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمل ایسا ہوتا ہے جس کا ثبوت قرآن مجید میں بھی نہیں ہوتا ہے اور احادیث میں بھی نہیں ہوتا ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں اس کو دین سمجھ کر۔ جب ہم ایک کام جو دین نہ ہو ہم اس کو دین سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت کا مطلب اور معنی اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے، اور تابعین اور تبع تابعین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور احناف، اور اسی طرح بڑے بڑے مفسرین، مجتہدین، احادیث بیان کرنے والے لوگوں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا اور قرآن مجید میں بھی نہیں ملتا، تو اس کام پر عمل کرنے کی ہمیں شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم والذین یؤمنون بما انزل الیک، ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں ہم وہ اللہ کی کتاب پر رکھتے ہیں، اور جب اللہ کی کتاب پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی دوسرے باتوں پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح مثال سے میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک ہوتا ہے ایک بندہ بیمار ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے،
جب وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو ڈاکٹر اس کو 2-3 قسم کی دوائیاں دے کہ بھائی آپ اس دوائی کو کھا لیں، اس کے ذریعے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، اور ساتھ میں آپ نے ان خوراک سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ تو اب کامیاب اور صحت مند انسان وہی بنے گا جو ڈاکٹر کی دی ہوئی اس دوائی کو کھائے اور پال پرہیز کرے۔ اب ایک بیوقوف انسان ہی ہوگا جس کو ڈاکٹر نے دوائی بھی دی ہے اور ڈاکٹر کی دوائی کے علاوہ وہ خود 4-5 قسم کے دوائیاں لے کر اس کو کھا لے، جو ڈاکٹر نے اس کو نہیں دیا، خود اپنے طرف سے لیتا ہے۔ تو اب آپ لوگ بتائیں کہ یہ مریض زیادہ بیمار ہو جائے گا یا صحت مند ہو جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹر کے علاوہ 5-6 قسم کی گولیاں کھانے سے زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن مجید ہمارے روحانی علاج کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح انسان جس کے دل میں ایمان کی نورانیت ہوتی ہے تو وہ روحانی طور پر صحت یاب ہوتا ہے، اور جو لوگ دل کے بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو بھیجا ہے۔ اب جو لوگ اس قرآن پر عمل کریں گے وہ صحت یاب ہوں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو لوگ قرآن کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کریں گے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بعض ایسی باتیں ہوتی ہے جو شاید آپ لوگوں کے عمل میں ہو، شاید میرے عمل میں ہو۔ اب ایک ایسی بات ہو جو آپ لوگوں کے ذہن میں آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایک عمل ہے جو قرآن کے خلاف ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں وہ عمل خود سے ختم کروں گا اور آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ اور ایسے اعمال جو آپ لوگوں میں سے ہو، اگر اس کا ثبوت قرآن مجید اور احادیث سے نہ ہو تو میں آپ کو بیان کروں گا۔ تو اس کو بیان کرنے کے بعد اگر آپ لوگوں کا دل کو اطمینان حاصل ہوا تو آپ اس عمل کو چھوڑیے۔ اگر آپ لوگوں کے دل کو اطمینان حاصل نہ ہو جائے تو اس کے بعد وہی مسئلے کے بارے میں جائے اپنے مولویوں کے ساتھ جس سے آپ کا واسطہ ہو، ان سے آپ پوچھیں کہ بھائی ہم یہ عمل کرتے ہیں، ہم اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کی عشق اور محبت میں کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن اور احادیث سے کوئی ثبوت دکھائے۔ کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جو انسان کسی جھوٹ کو میری طرف باندھ دے، ایک بات میں نے نہیں کہی، رسول اللہ فرماتے لیکن کوئی بندہ ایک عمل کر کے وہ بتائے کہ یہ رسول اللہ نے کیا ہے، تو اس انسان کا ٹھکانہ وہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ تو ہر وہ بات کہ جو دین کے ساتھ تعلق نہ ہو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ قرآن مجید جو ہے اس میں صرف نماز اور زکوٰۃ اور صدقات کا بیان نہیں ہے، بلکہ اس قرآن مجید کو اگر ہم مانتے ہیں، اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے نظروں کی حفاظت بھی کریں، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کریں۔ آج کل معاشرے میں جو نوجوان ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے قدر اور احترام نہیں کرتے ہیں، اور یہ قرآن کا حکم ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور صاحب مشکات نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جنت یہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، اور جنت کا جو دروازہ ہوتا ہے وہ والد کی رضا جنت کا دروازہ ہوتا ہے۔ جس انسان سے والدین ناراض ہوتے ہیں وہ انسان کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن والدین شرعی اعتبار سے ایسا نہ ہو کہ بچوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب اس قرآن کو ہم مانیں گے تو اس قرآن کا حکم یہ ہے کہ ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کریں۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان کی تکلیف سے اور اس کے ہاتھ کے تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے، اور دوسرے مسلمانوں کو قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا، دوسرے مسلمانوں کے بارے میں اچھے خیالات کرنا، کسی کے بارے میں برے باتیں نہ کرنا، کسی کے ساتھ بلائی کا سوچنا، ان کے برا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ مکرم اور محترم ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہے، وہ ایک دن خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو کہا کہ اے کعبہ، تو بھی یقیناً اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے ہاں تیری بہت قدر ہے،
تو بہت مکرم ہے، لوگ آپ کا طواف کرتے ہیں، دور دور سے آپ کے دیدار کے لیے آتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم اللہ رب العالمین کے ہاں ایک مسلمان کی عزت اور شرافت اور اللہ کے ہاں ایک مسلمان تجھ سے زیادہ مکرم اور محترم ہے۔ تو انسان کی قدر اور انسان کا احترام کرنا یہ بھی دین اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دنیاوی زندگی میں، کاروبار میں سود سے خود کو بچانا، اور اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ میاں نروائی کے ساتھ اپنی وقت کو گزارنا، اور جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر دوسروں کے ساتھ مدد کرنا، یہ بھی قرآن مجید کا حکم ہے۔ اور بعض ایسے لوگ بھی یہاں ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بہت نیک، اس پورے فتن دور میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان آخر میں ایسا زمانہ آئے گا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ایک سنت پر عمل کرنا، ایک سنت کو زندہ کرنا، وہ 100 شہیدوں کے ثواب کی مقدار ان کا اجر اور ثواب ملے گا۔ تو یہ کس لیے؟ آخری زمانے میں فتنے زیادہ ہوں گے، لوگ قرآن کو چھوڑ کر بے دینی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس پرفتن دور میں ماشاءاللہ آپ لوگ تراویح بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اسی طرح روزے بھی رکھتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے یہاں پر بہت سے لوگ ہیں روزے نہیں رکھتے۔ تو میرا اور ہمارے بڑوں کا کہنا یہ ہے، اور ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ جو انسان مسجد میں آ کر اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ کرتا ہے، تو یہ انسان کا کمال نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو پسند کرتا ہے جس کو اپنے سامنے ان کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک مہلت دیتا ہے، اس کو ایک انعام دیتا ہے، ورنہ بہت سے لوگ ہیں جن کے کپڑے بھی صاف ہوتے ہیں، وہ فارغ بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ اس کو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کے دل کے اندر جو برائیوں جو جمی ہوئی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا نہیں کرتا ہے۔ تو آج کے درس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب قرآن مجید کو اپنا دستور بنائے، آگے انشاءاللہ وضاحت آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام کرو، نماز پڑھو تو ہم پڑھیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ سود نہ کھاؤ، ہم نہیں کھائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ظلم نہ کرو، ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آج کا درس ہے کہ مومنین وہ لوگ ہیں جو اس قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں اور جو پچھلے زمانے میں کتابیں نازل ہوئی تھیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طرح آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس دنیا سے گناہوں سے خود کو بچائے، اپنی زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزارے، تاکہ وہ آخرت میں اس انسان کو جنت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک اور دین اسلام کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا دن اتنا سخت ترین ہوگا، صرف ایک جہنمی جو جہنم میں اس کو پیاس لگے گی جہنمی کو، تو وہ چلائے گا کہ مجھے پانی چاہیے، پانی چاہیے، تو 40,000 سال تو اس کا آواز فرشتے سنیں گے نہیں۔ 40,000 سال بعد جب اس کو پانی لایا جائے گا، وہ پانی کیسا ہوگا؟ وہ پانی وہ جہنمیوں کا خون ہوگا۔ اس کے پیپ اور گندے پانی جو بدن سے نکلتا ہے، وہی گندا پانی اس انسان کو پیش کیا جائے گا کہ اس کو پیو، اس سے ابھی آپ کو پانی نہیں ملے گا۔ اب وہ جو گندا خون اور پیپ اور گندا پانی جو جہنمیوں کے بدن سے نکلا ہوا ہے، وہ اتنا گرم ہوتا ہے، اس کی حرارت اتنی گرم ہوتی ہے کہ یہ انسان اس جام کو، اس گلاس جام کو اپنے چہرے کے سامنے اس طرح کر کے پینے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس اندر جو خون ہوتا ہے وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ اس کی گرمائش کی وجہ سے اس انسان کے اس چہرے کا گوشت اس میں گر جاتا ہے۔ تب بھی اس انسان کو اتنی پیاس لگی ہوگی کہ اس چہرے کا گوشت گرنے کا یہ جو تکلیف ہے یہ اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے پیاس کی وجہ سے وہ خون پیے گا۔
جب وہ خون پیے گا تو وہ اتنا گرم ہوگا کہ اس خون پینے کی وجہ سے اس کے پیٹ کے اندر جتنے چیزیں ہیں وہ سب گرمائش کی وجہ سے پاخانے کی جگہ سے نکل جائے گا۔ جہنم ایسی جگہ ہے، دنیا میں انسان اگر پریشان ہو جائے گھر والے تسلی دیں گے، محلے والے تسلی دیں گے، بیمار ہو تو ڈاکٹر علاج کرے گا، جیل کے اندر ہو تو کئی سال بعد جیل سے رہائی ہوگی، اگر تکلیف میں حد سے زیادہ تکلیف بھی ہو تو مرنے کے ساتھ وہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر انسان قبر میں نیک اعمال کے بجائے برائی کو ساتھ لے کر جائے گا تو وہاں نہ تو انسان کے لیے کوئی مددگار ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی مدد کی جائے گی، وہاں صرف اور صرف انسان کے لیے نیک اعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں گے انشاءاللہ۔ اور کل کے درس میں ہم نے بیان کیا تھا نماز کے حوالے سے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں کل آپ کو بتاؤں گا نماز کے فرائض کے بارے میں، کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، واجبات اور مستحبات کتنے ہیں۔ مختصر سن لے کہ نماز میں 6 فرائض ہیں۔ کتنے؟ نماز میں 6 فرائض ہیں۔ نمبر 1 قیام کرنا۔ قیام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھڑا ہو جانا۔ کھڑا ہو جانا اتنی دیر تک فرض ہے کہ انسان سورۃ الفاتحہ کی قرأت کرے، تلاوت کرے۔ نمبر 1 قیام کرنا، نمبر 2 قرأت کرنا، اور نمبر 3 رکوع کرنا، اور نمبر 4 سجدہ کرنا، اور نمبر 5 قاعدہ آخرہ کرنا، اور نمبر 6 السلام علیکم کے ذریعہ خود کو نماز سے نکالنا۔ تو یہ نماز کے فرائض ہے، تو ان بچوں کو بھی سکھائے اور خود بھی اس کو یاد کرنا اتنا ضروری نہیں ہے۔ اس نماز کے فرائض کو یاد کرنا اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ انسان اکثر بھول جاتا ہے، لیکن اس کو اپنے عمل میں لانا یہ بنیادی چیز ہے۔ جب ایک چیز آپ کے عمل میں آ جائے گی نا، اگر وہ یاد بھی نہ ہو تو انسان کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے۔ تو نماز کے وقت انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس ہاتھ کو اس طرح کر کے قبلہ کی طرف اس طرح کرنا چاہیے، اور یہ ہاتھ کو کانوں کے سلو تک لگانا ہے۔ اس کے علاوہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ کو بعض لوگ ایسے رکھتے ہیں، بعض ایسے رکھتے ہیں، تو ہاتھ کو اسی طرح اس انگلی سے اس طرح ایک حلقہ بنانا چاہیے، اس طرح پکڑ کر پھر یہاں پر ناف کے نیچے رکھنا چاہیے، اسی طرح، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ قبلہ سے کبھی ایسا رکھتے ہیں، کبھی بعض لوگ ایسا کرتے نہیں، پاؤں کو سیدھا قبلہ کی طرف کرنا چاہیے۔ تو یہ آج کا درس ہوا کہ نماز کے 6 فرائض ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی طرح اس ہاتھ کو قبلہ کی طرف کر کے پھر اسی طرح ناف کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب ہم رکوع کو جاتے ہیں تو انگلیوں کو تھوڑا کھول کر یہاں پر رکھنا ہے، کمر اور سر کو ایک طرح سیدھا کرنا ہے۔ اس کے بعد جب ہم سجدہ کرنے جاتے ہیں تو بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سجدہ کو جاتے وقت جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو سجدہ کو جاتے وقت وہ سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ اس طرح اوپر سے آتے ہیں نا، تو ہاتھ کو پہلے رکھتے ہیں اسی طرح، پھر گھٹنوں کو رکھتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پہلے ایسا کرنا چاہیے کہ ہم یہ اس طرح رکھیں گے، اس کے بعد ہاتھ رکھنا ہے۔ بعض لوگ ڈائریکٹ جاتے ہیں نا، وہ اس طرح ہاتھ پہلے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم قاعدہ کرتے ہیں تو قاعدہ سے جب ہم اٹھنا چاہیے ہمیں، تو بعض آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا، بعض لوگ ایسا کرتے، اس طرح کر کے پھر اٹھتے ہاتھ کو، دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ جب کوئی بندہ قاعدہ پڑھتا ہے، قاعدہ کے بعد وہ جب اٹھتا ہے نا تو اس طرح ہاتھ رکھ کر اٹھتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب قاعدہ سے بندہ اٹھتا ہے نا تو اس ہاتھ کو یہاں پر رکھ کر اسی طرح اٹھنا چاہیے۔ تو اس طریقے کو سیکھیں گے انشاءاللہ اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ لوگوں کو اس کو سیکھنے کے اور اس کو عمل کرنے کے اللہ ہمیں اور آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔